بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. قرآن کریم فرقان حمید کی یہ سورۃ الدہر ہے. دہر کہتے ہیں زمانے کو، اور اس سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے وجود کا ذکر کیا ہے، انسان کی خلقت کا ذکر کیا ہے، متقین اور پرہیزگار لوگوں کے انجام کا ذکر کیا ہے، اور جو کافر ہیں ان کے انجام کا ذکر کیا ہے. پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ ہر جمعے کے دن فجر کی نماز کے اندر سورۃ السجدہ اور سورۃ الدہر کی تلاوت کیا کرتے تھے. کیا انسان کے اوپر زمانے میں سے ایک ایسا وقت آیا جس میں انسان کا وجود نہیں تھا، انسان کچھ بھی نہیں تھا، قابل ذکر چیز نہیں تھا، پھر اللہ نے اس کو وجود دیا. حضرت آدم علیہ السلام سے انسان کا یہ سلسلہ آگے بڑھا. اس کے بعد اس نسل کو بڑھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح انسان کی خلقت کی ہے، اللہ نے اس کا ذکر کیا. انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج. ہم نے انسان کی پیدائش کی، انسان کو پیدا کیا ہے ایک ملتے جلتے نطفے سے. نبتلی ہی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہم نے اس کو اس لیے پیدا کیا کہ ہم اس کو آزمائیں کہ وہ ہمارے راہ راست پر آتا ہے یا ہماری مخالفت کرتا ہے. اب میاں اور بیوی دونوں ملتے ہیں، آپس میں مباشرت کرتے ہیں، اس کے بعد انسان کا وجود جنم لیتا ہے. فجعلناہ سمیعا بصیرا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہم نے اس کو عقل دی، شعور دیا، اور اس کو سننے والا اور اس کو دیکھنے والا بتایا کہ وہ حق کو سنے اور حق کو دیکھے. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. ہم نے اس کی ہدایت کی ٹھیک راستے کی طرف، کہ ٹھیک راستہ یہ ہے، اگر یہ کرو گے تو اس کا انجام یہ ہے، اگر برے راستے کی طرف آؤ گے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اس کا انجام یہ. دونوں واضح راستے اس کو بتا دیے ہیں، اور اس کو آنکھیں دی جس کے ذریعے سے وہ دیکھے، کان دیے جس کے ذریعے سے وہ حق کو سنے. انا اعتدنا للکافرین سلاسل واغلالا وسعیرا. اگر وہ کافر بنتا ہے، اگر وہ منکر بنتا ہے، شکر نہیں کرتا، اللہ کے حکم کو پر عمل نہیں کرتا، تو کافروں کے لیے کیا ہے؟ ہم نے تیار کر رکھا ہے منکرین کے لیے سلاسل زنجیریں، اغلال توق، سعیرا بھڑکتی ہوئی آگ. پھر اس کا ٹھکانہ کیا ہے کہ وہ بھڑکتی آگ کے اندر اس کے ہاتھ پاؤں باندھے ہوئے ہوں گے، گلے کے اندر توق ہوگا، اس کو دیکھتی آگ کے اندر ڈالا جائے گا. ان الابرار، آگے اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کا ذکر کر رہے ہیں، جو متقی ہیں، جو پرہیزگار ہیں، نیک ہیں. یشربون من کأس، ایسے گلاس سے پئیں گے، کان مزاجھا کافورا. ان کو ایسے گلاس پیش کیے جائیں گے کہ جن گلاسوں کے اندر جو شراب ہوگی، جو پینے کا پانی ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کا ذکر کر رہے ہیں کافور کا ہوگا. کافور کے گلاس ان کو پیش کیے جائیں گے. یہ خاص قسم کا پانی ہے جو اللہ کے مخصوص بندے پئیں گے. عینن، کافور کی اللہ تعالیٰ وضاحت کر رہے ایسا چشمہ، یشرب بہا عباد اللہ، جس سے اللہ کے خاص بندے پانی پیتے ہیں. یفجرونہا تفجیرا، اور وہ جس اپنی مرضی سے اس کو جہاں چاہیں گے لے جائیں گے. وہ پانی بہہ رہا ہوگا اور وہ پی رہے ہوں گے. اللہ تعالیٰ آگے نظر کا ذکر کر. نظر اور منت، یہ ایک چیز کسی کے اوپر لازم نہیں ہے، اور وہ اللہ کے فرائض میں سے بھی نہیں ہے، اور وہ اپنے سے نظر مانتا ہے. مثال یہ کہ اگر کسی شخص کو کوئی بیماری لگ گئی تو اس نے کہا کہ اگر میں ٹھیک ہو گیا تو میں عمرہ کروں گا. عمرہ اس کے اوپر لازم نہیں تھا. میں ایک بکرا صدقہ کروں گا، لازم نہیں تھا. اب ٹھیک ہونے کے بعد اس کے اوپر یہ جو نظر ہے، یہ منت ہے، یہ لازم ہے، اور اس کو پورا کرنا پڑے گا. اگر کہ میں بیمار ہوں، ٹھیک ہو گیا، نماز پڑھوں گا، تو کیونکہ نماز اللہ کا اس کے اوپر لازم اور فریضہ ہے، تو یہ نظر میں نہیں آئے گا. دراصل نظر یہ ہے، اللہ کی جو تقدیر ہے اس کو بدل نہیں سکتی. اس کے ذریعے سے بخیل لوگوں کا مال نکالا جاتا ہے. اور ہمارے ہاں لوگوں کا نظریہ عقیدہ اور جہالت کی طرف ہے کہ وہ درگاہوں کی طرف جاتے ہیں، وہاں پہ اپنی منتیں اور اپنی نظریں مانگتے ہیں، وہاں پہ پوری کرتے ہیں. اگر اس صاحب قبر نے مجھے اولاد دی، نرینہ اولاد سے نوازا، تو میں اس پر 100 دیگیں چڑھاؤں گا، اس کے لیے اتنے بکرے ذبح کروں گا، اتنے سانڈ ذبح کروں گا. یہ ایک جاہلانہ رسم اور عقیدہ لوگوں کے اندر پایا جاتا ہے. وہ اللہ کی طرف آنے کے بجائے درگاہوں کی طرف جاتے ہیں، اور وہاں سے اپنی جو ہے نظر مانگتے ہیں، اور وہاں سے اپنی مرادیں مانگتے ہیں، وہیں پہ پورا کرتے ہیں.
وَيَخَافُونَ يَوْمًا اور ڈرتے ہیں اس دن کان شرہ مستطیرا اور جس کی برائی پھیلی ہوگی، جس دن کی جو ہے سختی ہولناک کی اتنی زیادہ ہوگی اور وہ یوں پھیل رہی ہوگی۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ اللہ تعالیٰ متقین اور ابرار جو نیک لوگ ہیں ان کا ذکر کر رہے ہیں، وہ کھانا کھلاتے ہیں اللہ کی محبت کی وجہ سے، مسکین کو، یتیموں کو اور قیدیوں کو۔ جب وہ کھانا کھلاتے اللہ تعالیٰ ان کا نظریہ ذکر کہ انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم کھانا کھلاتے اللہ کی رضا کے لیے۔ جو شخص مسکین، یتیم، قیدی کو کھانا کھلاتا تو اس کا نظریہ اور اس کا ذہن یہ ہونا چاہیے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے کھلا رہا ہوں، لا نرید منکم جزاء، اس سے کوئی بدلہ نہیں لے رہا ہوں، ولا شکورا، اور نہیں میں شکر کرنے کی امید رکھتا ہوں کہ یہ میرا شکریہ ادا کرے۔ مسکین اس کو کہتے ہیں جس کے پاس کچھ نہ کچھ تو مال ہو، ضروریات سے کم ہو اور وہ اپنی کفالت کرنے میں پریشان ہو اہل ویال کے حساب سے۔ یتیم ہے جس کے پاس کچھ نہ ہو۔ قیدی وہ ہے جو دین کی وجہ سے، دین کے معاملات کی وجہ سے قید ہو، کسی برائی کی وجہ سے، کسی غلط کام کی وجہ سے جیل کے اندر نہ ہو، نیک کام پر، کسی خیر کے کام کی وجہ سے اس کو جیل میں ڈالا گیا ہو، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو کھانا کھلانا چاہیے۔ اب اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ جو مسکین ہیں، یتیم ہیں، ان کو بھکاری بنا دیا جائے، بلکہ یہ ہے کہ ان کی ضروریات کے حساب سے ان کے لیے جو ہے آسانیاں پیدا کی جائیں، ان کے گھر کے اندر راشن دیے جائیں، ان کو اتنا کفیل بنایا جائے کہ وہ لوگ سڑکوں پر آ کے بھیک نہ مانگے۔ انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا، آگے اللہ تعالیٰ ایک نظریہ اور ذکر کر رہے ہیں کہ ان کا نظریہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم ڈرتے ہیں اپنے رب سے، یومن عبوسا اس دن سے جس دن کی جو دن سخت ہوگا، شروع ہوگا، اس دن کی سختی سے ہم اللہ سے پناہ مانگتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے ہیں، خوف رکھتے ہیں۔ فوقاہم اللہ شر ذلک اليوم، آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ نے ان کو بچایا اس دن کے شر سے، کیونکہ دنیا کے اندر ان کو خوف تھا، انہوں نے سے اچھے اعمال کیے، اپنے آپ کو بچایا۔ وَلَقَّاهُمْ نَظْرَةً وَسُرُورًا، اور وہ دیکھیں گے تر و تازہ، سرور ہوں گے، خوش ہوں گے، خرم ہوں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ان کو اس کا بدلہ اس لیے دے رہے وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا، کہ انہوں نے دنیا کے اندر مصائب و تکالیف دیکھی، صبر کیا، صبر کے بدلہ ان کو یہاں پہ ملا ہے۔ کیا ملے گا؟ جنت و حریرہ، اور ان کو ریشمی لباس پہنا ہوگا۔ جنت میں ایک اچھا ٹھکانہ، اچھی رہائش ہوگی۔ اس کے بعد انسان اپنے دنیا کے اندر لباس کا سوچتا ہے، اچھا لباس ہونا چاہیے، اچھی رہائش ہونی چاہیے، ان کی رہائش جنت ہوگی۔ اور حریرن، ریشمی لباس، جو اس دنیا کے اندر انسان نہیں پہن سکتا، اس دنیا کے اندر، جنت کے اندر یہ جو ہے ریشمی اعلیٰ لباس ہوگا، وہ پہنے ہوں گے۔ اس کے بعد متقین فیہا علی الارائک، تکیے ان کے ارد گرد ہوں گے، وہ تکیوں پر ٹیک لگائے ہوں گے۔ ان کو دنیا کے اندر جس طرح پریشان اور مصیبت ہوتے ہیں، انسان کو سکون نہیں ہوتا ہے، وہاں پہ یہ چیزیں نہیں ہوں گی۔ لا یرون فیہا شمسا، اور وہاں پہ وہ سورج کی تپش نہیں دیکھیں گے، حرارت نہیں ہوگی جس کی وجہ سے انسان دنیا میں بیٹھتا ہے تو سورج کی تپش اور حرارت سے تنگ ہو جاتا ہے، وہاں پہ ایسی چیز نہیں ہوگی۔ ولا زمہری، اور نہ سخت سردی ہوگی۔ اب یہ کہ دنیا جنت کے اندر سورج اور یہ نظام تو نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے یہ ذکر کیا کہ دنیا کے اندر انسان کا ایک نظریہ ہے کہ وہاں پہ جس طرح دنیا کے حساب سے اس کو تکالیف ہوتی ہے، پھر وہ اپنا خیال اس طرح بٹھاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس خیالات کا رد کر رہے ہیں۔ وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا، اور جو درخت ہوں گے، درخت اس طرح جھکے ہوئے ہوں گے، ان کا سایہ اس کی طرف اس طرح جھکا ہوا ہوگا کہ ان کو دھوپ نہیں لگے گی۔ وَذُلَّتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا، اور ان درختوں کے جو پھل ہیں وہ یوں لٹک رہے ہوں گے، جب ان کا دل چاہے گا، ان کا من چاہے گا تو یوں توڑ کے کھائیں گے۔ دنیا کے اندر تو درخت کے اوپر چڑھا جاتا ہے، پھر ان کو جو ہے بڑے احتیاط کے ساتھ جو ہے ثمر نکالے جاتے ہیں، توڑے جاتے ہیں۔ جنت کے اندر ایسا نہیں ہوگا۔ وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَا، اس کے بعد اللہ نے قواریرہ کا ذکر کیا ہے کہ ان کے ارد گرد چاندی کے برتن رکھے ہوئے ہوں گے، ان کے ساتھ جو ہے ان کو پانی پلایا جائے گا۔ وہ اکوابن کانت قواریرا، چاندی کے برتن ہوں گے، اور قواریر کے کوپ ہوں گے۔ قواریر من فضت قدروها تقدیرا، ایک چاندی کے ایک برتن ہوں گے، ان کی آمیزش جو ہوگی، ان کی ملاوٹ جو ہوگی وہ چاندی سے ہی ہوگی۔ قدروها تقدیرا، اور یہ اہل جنتی اس کا مقدار، اس کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا، اس کے بعد اللہ نے ایک زنجبیل کا ذکر کیا ہے کہ ان کو جو شراب پلائی جائے گی، جو پانی ان کو پلایا جائے گا، ان کی آمیزش زنجبیل کی ہوگی۔ یہ بھی ایک خاص قسم کی شراب ہے، خاص قسم کا پانی ہے جو اللہ کے مخصوص بندوں کو میسر ہوگا۔ اب اللہ تعالیٰ زنجبیل کا ذکر عیناً فیہا تسمى سلسبیل،
یہ ایک ایسا چشمہ ہے جس کو سلسبیلا کہا جاتا ہے، اور اس چشمے کے ارد گرد بچے گھوم رہے ہوں گے ہمیشہ۔ جس طرح دنیا کے اندر کوئی جلسہ ہوتا ہے، کوئی پروگرام ہوتا ہے، وہاں پہ چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، بڑے ڈرم ہوتے ہیں، ان سے جگ سے پانی نکال کر گلاس میں بھرتے ہیں، آنے جانے والے لوگ ہیں اس سے پیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس دن کیا ہوگا، وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ، اس چشمے کے ارد گرد ولدان و مخل، بچے ہوں گے، طواف کر رہے ہوں گے، گھوم رہے ہوں گے، جو ہمیشہ ہوں گے۔ اب یہ بچے کون ہوں گے؟ بعض مفسرین لکھتے ہیں یہ وہ بچے ہوں گے کافروں کے جو بچپن کی حالت کے اندر وفات پا گئے ہیں، کیونکہ وہ مکلف نہیں تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو جنتیوں کی خدمت کے لیے معمور کریں گے۔ بعض مفسرین لکھتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت کے اندر ہی پیدا کریں گے۔ اذا رأیتہم حسبتہم لؤلؤا منثورا، اب اللہ تعالیٰ جنتیوں کو بتا رہے جب تم اس کو دیکھو گے، حسبتہم لؤلؤا منثورا، تم ایسے گمان کرو گے جس طرح ایک بکھرے ہوئے موتی دور سے ایک چمکدار نظر آتے ہیں، اس طرح یہ چھوٹے بچے دور سے چمکدار نظر آئیں گے۔ وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا، اور جب تم دیکھو گے اس طرح دیکھو گے نعمتوں کے اندر، وَمُلْكًا كَبِيرًا، اور بڑی بادشاہی کے اندر، عیش عشرت کے اندر۔ عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٍ، اور ان کی جو پوشاک ہوگی ان پر وہ کون سی ہوگی؟ سندس کی ہوگی۔ سندس کہتے ہیں باریک ریشمی لباس کو، استبرق کہتے ہیں موٹا لباس۔ اس طرح دنیا کے اندر انسان اپنے موسم کے اعتبار سے اپنی مرضی کے حساب سے کپڑے چینج کرتا رہتا ہے، تو وہاں پہ بھی ان کی لباس ایسے ہی ہوگی۔ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ، اور چاندی کے کنگن ان کو پہنائے جائیں گے، ہاتھ میں چاندی کے کنگن ہیں وہ ان کے ہوں گے۔ اس طرح عرب کے ہاں بڑے بڑے بادشاہ لوگ تھے زمانہ جاہلیت کے اندر، وہ یہ پہنا کرتے تھے۔ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، اور ان کو خاص شراب پلائی جائے گی، پاک ہوگی۔ پاک سے مراد یہ کہ دنیا کے اندر انسان ایک تصور کرتا ہے شراب کا، تو اس کو پینے کے بعد انسان کی عقل ختم ہو جاتی ہے، انسان جو ہے اپنا شعور کھو بیٹھتا ہے، پھر اپنی زبان پہ اس کو کنٹرول نہیں ہوتا ہے، تو میں کیا کہتا ہوں کیا کرتا ہوں، وہ ایسا نہیں ہوگا کہ انسان کو معاف کر دے۔ یہ اس لیے ان ھذا کان لکم جزاء، یہ ان کا بدلہ ہے کہ دنیا کے اندر انہوں نے اللہ کے احکام کے مطابق اعمال کیے ہیں۔ وکان سعیکم مشکورا، اور ان کی جد و جہد پر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی خوش ہوں گے، اور جو ہے ان کے بدلے میں ان کو یہ انعام سے نوازا جائے گا۔ انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا، آگے اللہ تعالیٰ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرے، اے پیغمبر ہم نے آپ پر یہ قرآن دھیرے دھیرے نازل کیا ہے، 23 سالوں کے اندر حکم کے اعتبار سے دھیرے دھیرے۔ اب یہ کہ جب قرآن کریم نازل ہوا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے قوم کو بتایا، تو قوم مخالف کے اندر آگے آ گئی، نافرمانیاں کی، برا بھلا کہا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے، فَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ، آپ کیا کریں، صبر کریں اپنے رب کے حکم کی وجہ سے، کیونکہ آپ اپنے رب کا کام کر رہے ہیں، دین کا کام کر رہے ہیں، آپ کو اپنے رب نے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ اب یہ جو لوگ آپ پر طنز کرتے ہیں، تنقید کرتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، ان کی باتوں پر آپ صبر کریں اپنے رب کے حکم کی وجہ سے۔ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا وَكَفُورًا، ان میں سے جو گناہ گار ہیں، جو کافر ہیں، ان کی اطاعت نہ کریں۔ جس طرح ان کی خواہش یہ تھی کہ آپ ہمارے ساتھ نرمی کا معاملہ کریں، ہمارے جو بت ہے ان کے بارے میں آپ نرمی کریں تو ہم بھی نرمی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کی اطاعت کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہاں سے ایک نقطہ ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ جو گناہ گار ہیں یا جو کافر ہیں، ان کے ساتھ دینی معاملات کے اندر جو ہے مصلحت اختیار نہیں کرنی چاہیے، دین کو ہم معاملہ ہے اٹل ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آگے ذکر کا کر رہے ہیں، ذکر وذکر اسم ربک، اپنے رب کے نام کا ذکر کریں، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ کے بہت سارے نام ہیں، تو جس نام کے ساتھ بھی اللہ کو پکاریں، وَاذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا، اللہ کا ذکر زیادہ کریں، وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً، صبح کے اندر اور شام کے اندر۔ نماز کا وقت ہے، 5 وقت کا فریضہ ہے، خاص وقت ہے، روزے کا، زکوٰۃ کا ذکر آپ جب بھی چاہیں کر سکتے ہیں، اس کے لیے کوئی مدت کوئی وقت معین نہیں ہے۔ بکرتاً واسیرہ، صبح بھی اور شام بھی۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ، اور رات کے اندر اللہ کے آگے سجدہ کریں، یہ اپنی مقدس پیشانی ہے، یہ اللہ کے آگے رات کے اندر جھکائیں جب سب لوگ سو رہے ہیں۔ اس تنہائی کے عالم کے اندر انسان جب عبادت کرتا ہے، اس کا سرور، اس کی مٹھاس، اس کی روحانیت اپنی ہے۔ تہجد پڑھے، وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا، طویل رات کے اندر اللہ کی تسبیح بیان کرے۔ إِنَّ هَؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقیناً یہ لوگ جو دنیا کے اندر دنیا کو چاہتے ہیں، دنیا کو پسند کرتے ہیں، مادیت کے پیچھے لگے ہیں، وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا، اس کے پیچھے ایک بڑے بوجھل دن کو چھوڑ دیتے ہیں، مراد قیامت کا دن ہے، اس کی ہولناکی ہے۔
نحن خلقناہم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان کو پیدا کیا، وشددنا اسرہم، اور ان کے جوڑ بند کو مضبوط کیا ہے۔ انسان کو کس طرح مضبوط اللہ نے پیدا کیا ہے۔ وَإِذَا شِئْنَا، اس مضبوط انسان کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا شِئْنَا، جب ہم چاہیں، بدلنا امثالہم تبدیل، ان کے مثل کوئی اور انسان بھی لے آنے پر ہم قادر، ہم چاہیں تو ہم بدل سکتے ہیں، ان جیسے اور انسان کا وجود بھی ہو سکتا ہے۔ ان ہذہ تذکرہ، یہ ایک نصیحت ہے، یہ قرآن کریم، یہ اللہ کی آیتیں، اللہ کے احکام۔ فمن شاء، جو چاہے، اتخذ الی ربہ سبیلا، اپنے رب کی طرف راستہ لے۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، اگر اللہ تعالیٰ اپنی مشیت کا ذکر کرے، دنیا کے اندر انسان وہ بہت کچھ چاہتا ہے، ہوتا کچھ نہیں، تو کہہ رہے ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا۔ ان اللہ کان علیما حکیم، اللہ کی ذات جانتی ہے اور حکمت والی ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ یدخل من یشاء فی رحمتہ، اور وہ داخل کرے گا اپنے بندوں کو اپنی رحمت میں سے۔ والظالمین اعد لہم عذاب، اور وہ لوگ جو ظالم ہیں، جو ظلم کرتے ہیں، ان کو جب ڈرایا جاتا ہے پھر بھی وہ باز نہیں آتے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اعاذنا اللہ